موجودہ جو سول اور ملٹری قیادت ہے وہ اس مجرمانہ غلطی کی، باجوہ اور عمران خان کی مجرمانہ غلطی کی جو کریکشن ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر 2019 میں جو کچھ ہوا، وہ جو بھی ہوا، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، ان کا 2 طیارے گرائے، ایک ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا. لیکن پاکستان کے اندر یہ سب جو میں بات بتا رہا ہوں بہت غصہ ہے، 1971 کا غصہ بھی ہے. اور انڈیا نے ہندوتوا کو یوز کر کے مودی نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا غصہ ہے پاکستان میں. اور جس طرح پہلگام کو واقعے کو ود ان منٹس ایک پروپیگنڈا ٹول بنایا گیا، میڈیا وار لانچ کی گئی پاکستان پہ، اپنے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کی برین واش کیا گیا، ان کو ایک جنگجو ان کی کیفیت بنا دی گئی. پیرٹی پاکستان کی ختم ہو گئی تھی کارگل وار کے بعد. وہ ایک پرویز مشرف کی ایک اور وہ اور اس کا پیک اس کی غلطی تھی، مجرمانہ غلطی تھی، انہوں نے کارگل کیا. جس وقت پاکستان نے 1999 میں نیوکلیر بلاسٹ کیے انڈیا کے جواب میں، اس 1998 میں 1998 میں، تو پیرٹی کریٹ ہو گئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو بنگلہ دیش بننے کے بعد ختم ہو گئی تھی. 1947 سے لے کے 1971 تک پاکستان اور انڈیا میں پیرٹی تھی، برابری تھی کہ ہم دونوں برابر کی طاقتیں ہیں. 1971 میں ختم ہو گئی، انڈیا ڈومینیٹ ہو گیا، ہم نیچے چلے گئے بنگلہ دیش بننے کی وجہ سے. 1998 میں وہ ریسٹور ہوئی. اب پرویز مشرف نے پھر پتہ نہیں کس کی گیم کھیلی، وہ پیرٹی پھر خراب ہو گئی جب کارگل میں ہمیں واپس آنا پڑا، شکست ہو گئی، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا. اب تب سے لے کے یہ پیرٹی جو ہے یہ نہیں ہو سکی پاکستان کے انڈیا کے ساتھ. نواز شریف نے کوشش کی سی پیک کے ذریعے کہ ہم اکنامکلی مضبوط ہو جائیں تو شاید پیرٹی کریٹ ہو جائے. وہ پھر باجوہ آ گیا اپنے سسر کے ساتھ مل کے، انہوں نے ایک اور نیا گند یہاں پہ اس ملک میں شروع کر دیا. تو اس سے پیرٹی کا جو پاسبلٹی پیدا ہوئی تھی اکنامک پیرٹی کی، وہ بھی ختم ہو گئی. اس وقت جو پاکستان کی جو سوچ مجھے نظر آ رہی ہے، یہ میرا انالیسس ہے اور اطلاعات پہ بیسڈ ہے، پاکستان وہ پیرٹی ریسٹور کرنا چاہتا ہے. اور پہلگام میں انڈیا نے، مودی نے خود پلیٹ میں موقع پیش کیا ہے پاکستان کو کہ آپ یہ پیرٹی کریٹ کر لیں. اور اگر انڈیا نے یہ کوئی بھی ایڈونچر کیا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 2019 میں اتنی تیاری نہیں تھی. 2019 میں جب پلوامہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی حکومت میں اتنی زیادہ اس بارے میں دبایا جا رہا تھا. یہاں پہ اب دبایا نہیں جا رہا، آپ کہہ رہے ہیں بات کرو، اب کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے بات کرنے کی. اس وقت ہی، اور اس سے پاکستان اس کو انڈر دا کارپیٹ، اس کو اس وقت آصف وفود ڈی جی آئی ایس پی آر تھا اگر آپ کو یاد ہو، جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اور عمران خان وزیر اعظم تھا، قمر باجوہ اس کو آرمی چیف تھا. یہ سب کہہ رہے تھے ٹھنڈا کر کے کھائیں گے، ٹھنڈا کر کے کھائیں گے. وہ تو پی اے ایف نے ہماری عزت بچا لی، تو اللہ نے عزت ہماری بچا لی پہلے تو سب سے، لیکن وہ اس کا بھی ابھی بخار ہمارے اندر سے نہیں اترا، 2019 والا بھی. تو اب یہ موقع آیا ہے. اور اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کیا، اور اس وقت امریکہ اپنی یوکرین وار میں اور اسرائیل کی اور غزہ کی جو وار ہے اس پہ پھنسا ہوا ہے، چین کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، تائیوان اور کوریا میں پھنسا ہوا ہے، اپنے ڈومیسٹک پرابلمز میں پھنسا ہوا ہے. اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپس میں مسئلہ حل کریں. تو امریکہ کی جو اس ڈائریکٹ سپورٹ تھی وہ نہیں ہے. انڈائریکٹ سپورٹ اسرائیل کے ذریعے ہے انڈیا کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے کچھ جہاز، اسرائیل کے کچھ جہاز انڈیا میں پہنچے پچھلے دنوں. بالکل نیوز آئی اس طرح کی. اس کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ چین نے کل بہت واضح طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دے دیا ہے. اوکے. چین کے ساتھ ساتھ ترکی نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دے دیا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کو چین کے ساتھ پاکستان کے اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور چین کا یہ سامنے آنا، چین نے اپنے نئے طیارے پاکستان کو دیے ہیں، ابھی لیٹسٹ اکوپمنٹ اور ویپنز بھیجے ہیں. اور کل ہی ترکی سے، انقرہ سے 9 C-130 جہاز پاکستان پہنچے ہیں جو لیٹسٹ ڈرون سے بھرے ہوئے ہیں، ڈرون طیاروں سے، اور ان کے ساتھ میزائل سسٹم بھی ہے جو ان ڈرونز پہ فٹ کیا جائے گا. تو پاکستان، تو یہ جو اجیت ڈوول ڈاکٹرائن بلوچستان میں اور کے پی میں کام کر رہی تھی، اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور جو انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی سرحد کے قریب کچھ سینٹرز بنا دیے ہیں
فوج کے یونٹس ہیں جو فلی سیلف سفیشینٹ ہیں. ان کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے, میزائل سسٹم بھی ہے, ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, گراؤنڈ فورسز بھی ہیں, آرمڈ جو کارز ہیں وہ بھی ہیں, آرمڈ وہیکلس آئی مین. تو وہ ان کا یہ پلاننگ جو ہے کولڈ سٹارٹ کی وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ حالات کشیدہ ہوں تو ہم پوری جو فوج موو کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا کہ چائنا کے بارڈر سے موو نہیں کر سکتے, ایسٹ سے موو نہیں کر سکتے, وہ چائنا کے بارڈر کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی ہے, ایسٹ پہ بھی ان کی ٹسل چل رہی ہے. تو انہوں نے یہاں چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائے ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کہ جیسے ہی ٹینشن ہو پاکستان کی تو یہ جو کوئک فورس ہے, کوئک موونگ فورس کہہ لیں آپ اس کو, یہ جائے گی اور پاکستان کے اندر کچھ علاقوں پہ قبضہ کر کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو وہ انڈیا کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ تشریف لائیں, کوئک فورس آپ کی آئے اندر, کولڈ سٹارٹ کریں آپ. اور ڈاکٹرن آپ کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا علاج ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس ہیں. اگر ہمارا میزائل سسٹم, پاکستان نے کیا کرنا ہے, پاکستان نے جواب میں ایئر فورس یوز کرنی ہے ایکسٹینسولی, اپنا ڈرون کا جتنا بھی ہمارا اکوپمنٹ ہے, ڈرونس جتنے بھی ہیں جو چائنا سے بھی ہم نے لیے, جو ٹرکی سے لیے ہیں, جو ہم خود بنا رہے ہیں ڈرون اپنے, براک اس میں بہت زیادہ ہے, ان کے ساتھ نصر میزائل ہے, بابر میزائل ہے, بابر کروز میزائل ہے, اور نصر کی رینج 30 کلومیٹر سے 60 کلومیٹر, بابر کی 600 کلومیٹر ہے. اور یہ جتنا جو میں نے آپ کو انڈین کولڈ ڈاکٹرائن ہے یہ اسی ایریا کے اندر ہے. اس کے بعد اگر اور رینج جو ہے وہ میزائل کی پاکستان کی شاہین کی اور غوری کی وہ تو بہت زیادہ ہے, 2500 600 800 کلومیٹر تک ہے, 700 تک. تو یہ پاکستان کا پلان ہے جوابی. جواب دیں گے ہم, پہل نہیں کریں گے. لیکن اس دفعہ جواب وہ نہیں ہوگا جو بالا کوٹ کے بعد تھا. اس دفعہ جواب ہوگا ایسا کہ پیرٹی پھر کریٹ ہو جائے سب کانٹیننٹ میں اگین. اور میری یہ اپنی دیکھیں, میں ایک امن پسند انسان ہوں, اور میری ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ ایک سینئر اہلکار کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا. تو میں وہاں پہ یہ بات پروپیگیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, میں یہ آرگیو کر رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہمیں کرنی چاہیے, پاکستان کا فائدہ ہے اس میں, کیونکہ ہمیں بہت دوسرے ملکوں سے چیز منگوانی, یہاں سے منگوائیں گے سستی پڑے گی, ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اکانومی پہ فوکس کر رہے ہیں. اور وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ انڈیا سے تجارت نہیں ہو سکتی, نہیں کرنی چاہیے. اب کیا اوپینین ہے؟ میری اوپینین ابھی بھی وہی ہے, میں امن پسند انسان ہوں, ہونی چاہیے تجارت, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے. تو ہم نے اپنوں کی بدماشی تو اپنوں کی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی, جن کا میں نے نام لیا ابھی. بدماشی نہیں ایکسیپٹ ہو سکتی کسی کی. رائٹس ہیں ہمارے پاکستانی کے طور پہ, وہ چاہے اندر سے تھریٹ ہو چاہے باہر سے. اندر سے تھریٹ ہو تو ہمارا آپس کا مسئلہ ہے نا, باہر سے تھریٹ ہو اور وہ ہمیں دمکائیں اور ہمیں وہ بے عزت کرنے کی کوشش کریں, ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں, تو پھر نو ہولڈز بارڈ. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ میرے منہ پہ ایک تھپڑ ماریں گے تو میں دوسرا گال اپنا پیش نہیں کروں گا. یہ میرا اس پہ ایمان ہے. دیکھیں امن پسند ہوں, جارے نہیں ہوں, اگریسر نہیں ہوں, لیکن بزدل بھی نہیں ہوں. یہ عزت نفس بھی میری کہیں ختم نہیں ہوئی. سیلف رسپیکٹ از دا کی. اگر برابری کی سطح پہ ہم پہ نہیں بات کر سکتے, اور میرا جھگڑا کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ باجوؤں کے ساتھ, غفوروں اور فیضوں کے ساتھ کیا جھگڑا ہے, اسی بات کا جھگڑا ہے نا کہ بھائی ہمیں پیرٹی چاہیے, چاہے سول ملٹری ہو چاہے پاکستان انڈیا ہو. تو اگر انڈیا ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم کوئی بس چھوٹا ملک ہیں, لیکن انڈیا کی مناسبت سے, لیکن اتنا چھوٹے ملک نہیں ہیں ہم, تو یہ بات اب انڈیا کو بھی سمجھائی جائے گی اور سمجھائی جانی چاہیے, چاہے ہمیں مشکلات میں سے گزرنا پڑے مزید. اللہ نہ کرے مشکلات میں سے, اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں, گاڈ فاربڈ. ہمیں وار ہسٹیریا نہیں انفیوز کرنا لوگوں کے ذہنوں میں, ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں نفرت نہیں ڈالنی. میں اس کا حق میں ہوں, لیکن اگر دشمن آپ کے سینے پہ بیٹھ کے آپ کے منہ پہ مکے مارے تو پھر برداشت نہیں ہو سکتا. اس نفرت پہ بھی بات کرتے ہیں, چھوٹا سا اگر کامنٹ کر دیں, انڈیا کے اپنی اکنامک اسٹرینتھ کے اوپر ریلائی کر کے تو یہ جو وار والی سچویشن اس کو کریٹ کرے, اس کو لگتا ہے پاکستان اکنامکلی ویک ہے. تو نہیں, میں آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں, مطلب مزیداری کی تو نہیں ہے, بدقسمتی ہے, شرم آتی ہے مجھے. ہمارے لوگ ہیں,
انہوں نے اس قوم کے اندر نفرت، آپس میں پولرائزیشن کی، نفرت پیدا کر دی ایک دوسرے کے خلاف، اتنی نفرت پیدا کر دی جس سے ظاہر اکانومی کو بھی نقصان پہنچا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، لڑ رہے ہیں نا، اور سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف بہت گندا پروپیگنڈا ہوا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا جن کو سابقہ سرکاری نوکروں نے ٹرینڈ کیا تھا نفرت اور زہر پاکستانی سویلینز کے خلاف بھرنے کے لیے. جو بھی محب وطن پاکستانی ہوتا تھا یہ کہتے تھے اس کو تم اس کو ٹارگٹ کرو، اس کو گالیاں نکالو، اس کے الزام لگاؤ جھوٹے. وہ ان کو تو عادت پڑ گئی. اس سے ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر بالکل اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، فوج کے خلاف نفرت انتہا پہ ہے. پاکستان کی صرف اکانومی ویک تو ہے، ہمیشہ رہی ہے پاکستان کی اکانومی ویک. میں اکانومی پہ بعد میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اور حوصلہ افزا بات بتاتا ہوں. تو اکانومی تو ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو نفرت ہے، فوج کے خلاف نفرت ہے، فوج کو گالیاں ایک سیاسی جماعت جس کو خود فوج نے ٹرینڈ کیا وہ فوج کے خلاف ہوئی ہے، اس کے سارے ورکرز فوج کو نکال لیں گالیاں، اس کے لیڈر مطلب ایوب خان کا پوتا فوج کو گالیاں نکال رہا ہے. یار آپ اندازہ لگائیں، ایوب خان کا پوتا، جنرل ایوب خان کا پوتا، کیپٹن گوہر ایوب کا بیٹا، وہ فوج کو گالیاں نکالتا روزانہ. اس سے پرسیپشن یہ بن گیا کہ پاکستان میں تو فوج کمزور ہو چکی ہوگی، پاکستان میں تو لوگ فوج کے خلاف باہر نکل آئیں گے اگر ہم اس وقت پاکستان پہ پریشر بڑھا دیں. Hats off to our warriors. This is what happened. This is the biggest encouragement India took falsely or whatever. وہ ہمیں پہچان نہیں پائے. ہمارا آپس کا جھگڑا ہے. میں ابھی بھی بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 دن پہلے میں بحث کر رہا تھا کسی سے. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں سول ملٹری ہمارے اندر جو اختلافات ہیں وہ ہیں، وہ رہیں گے جب تک ہم ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. لیکن اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہے اور انڈیا ہمیں بے عزت کرنا چاہتا ہے ایک کنٹری کے طور پہ، پھر آپس کے اختلافات سائڈ پہ اور بعد میں ہیں. اس وقت ہم انڈیا سے نپٹیں گے. انڈیا اس چیز کو مس کیلکولیٹ کر گیا. بیسس اس کی کیا تھی؟ ڈیجیٹل میڈیا کے وہ گندے انڈے جو فوج نے خود تیار کیے تھے اور آپ باہر بیٹھے ہیں جا کے. اور آپ کو میں انڈیا کے گندے انڈوں کی پہلے بات کر لوں، اکانومی بھی بعد میں کر. اچھا گندے انڈوں پہ آپ نے کہا کہ جی ہم میڈیا میں انہوں نے پاکستانی چینلز بند کر دیے. انفارچونیٹ بات ہے ویسے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈین میڈیا کیسے کام کرتا ہے، کیسے وہ پروپیگنڈا اپنے لوگوں کے ذہنوں میں بھرتا ہے. اور اس کی ہم نے ایک جھلک دیکھی ہے سوشل میڈیا ایکس کے اوپر. لوگ جس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ہیومرس ایک رسپانس جا رہا ہے، تو ان کی طرف سے باقاعدہ ابیوزو اور ڈیتھ تھریٹس کی صورت میں وہ چیزیں واپس آ رہی ہیں. تو یہ ذہن سازی ان کا میڈیا ہی کر رہا ہے، پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ساتھ اب لوگ بھی اسی سوچ کے ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو باہر کے لوگ ہیں جو شاید کچھ ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ انہیں دے سکتے ہیں، جو ہماری سائڈ کے یوٹیوبرز جن کو لوگ سنتے ہیں. ہیومرس رسپانس سے مجھے بڑا آپ کا نا اس پہ بتاتے ہیں ہیومرس رسپانس کیوں. اس پہ ایک پیڈ یوٹیوبر ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا تھا کچھ سال پہلے پاکستانی کو گالی نکالنے پہ. تو وہ اس نے ایک کروایا سروے، اچھا ٹویٹر پہ. اوکے. تو سروے کا ٹاپک تھا کہ کیا اتنی سیریس سچویشن ہے انڈیا کے ساتھ، جنگ ہونے والی ہے اور لوگوں کو اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات لکھی اس میں کہ جی آرمی پاپولر نہیں ہے پاکستان میں، آپشن دیے نا، اور 2-3 اس طرح کے آپشن تھے. تو اس پہ جو اور ایک یہ تھا کہ کیا آرمی پہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ وہ یہ کر لیں گے. تو اس میں جو سب سے ٹاپ جو ون کیا ہے جس آپشن نے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی فوج پہ اتنا اعتبار ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف ڈیفینڈ کر لے گی پاکستان کو انشاءاللہ. یہ اس نے کروایا ہے جو پاکستان کی حکومت، فوج اور شاید پاکستان کے بھی خلاف، جن کا نعرہ یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس نے کروایا یہ سروے. ٹھیک ہے. اور اس کو تیار بھی بدقسمتی سے فوج نہیں کیا ہوا ہے، نوالا دے کے، پیسے دے کے، ڈبے لفافے دے کے. اور وہ اس نے کروایا، اس نے تو کروایا ہوگا اس لیے کہ یہ اس کا رزلٹ آئے گا، اس کے خلاف رزلٹ الٹ آ گیا. یہ وجہ ہے لوگوں کی ہیومرس ہونے کی. لوگوں کا اعتماد یہ ظاہر کرتا ہے، لوگوں کا اعتماد اپنی فوج پہ، اور اس کی جو اس وقت مجھے کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے نا رسپونڈ کرنے کی انڈیا کو پراپرلی، افیکٹو اینڈ پراپر رسپانس جو ہوتا ہے وہ دینے کی. اس وجہ سے لوگ جو ہیں ہیومرس اس میں چلے گئے. ہم بات کر رہے تھے چینل بند کیے.
تھوڑا سا ہم اچھا quickly چلیں گے اس پہ, تھوڑا سا کوئکلی ہم کوئکلی چلیں گے. میڈیا وار شروع کی انڈیا نے, جیسے پہلگام ہوا 10 منٹ کے اندر اندر میڈیا وار شروع ہو گئی اور وہ لوگ غائب ہو گئے جنہوں نے وہاں دہشت گردی کی, ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا, کوئی ثبوت نہیں انڈیا دے سکا. اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انٹرنیشنل درختوں کے اندر گھس گھس انٹرنیشنل سپورٹ جو انڈیا کو نہیں مل رہی نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو اتنا اسکلفلی اتنا اچھا پلان کیا اگر پاکستان نے کیا ہے تو ہم پاکستان کو تانے دیتے تھے کہ جو سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ کیا کوئی پکڑا نہیں گیا اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو گئی, ہم تانا دیتے تھے آپ کو ممبئی میں بندہ پکڑا گیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ پہلگام میں جو بندے پکڑے بھی نہیں گئے اور وہاں کا ٹورزم ختم ہو گیا, تو جس نے بھی کیا اسکلفلی ہے. اور لیکن بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہے, اور ہونا بھی چاہیے اور مذمت بھی اس کی کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بات یہ ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس فیلئر ہے, انڈیا کا سیکیورٹی فیلئر ہے, اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی سوالات کے جواب نہیں وہ دے پا رہے. پاکستان جو بار بار کہہ رہا ہے آپ نیوٹرلی کروائیں, تھرڈ پارٹی سے کروائیں, یونائٹڈ نیشن سے کروائیں, امریکہ, برطانیہ, یورپ, کسی سے کروا لیں, انویسٹیگیشن کروائیں اس واقعے کی, پہلگام کی, وہ نہیں کروا رہے. انہوں نے میڈیا کیمپین لانچ کر دی پریشرائز کرنے کے لیے ورلڈ کیپٹلز کو, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ان سرچ انجنز کو افیکٹ کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کریں ایشو پہ اور ان کو پتہ چلے کہ انڈیا پہ پاکستان نے حملہ کروایا ہے.